بسم الله الرحمن الرحيم. قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد وفرقانه الحميد: يمحو الله ما يشاء ويثبت وعنده الكتاب. صدق الله ورسوله. وقال سبحانه وتعالى: ما يبدل القول لدي. صدق الله ورسوله. معزز ناظرین کرام، ذات و صفات باری تعالی کے عقائد کا سلسلہ جاری ہے۔ تقدیر کے متعلق پہلا درس ہم نے دے دیا ہے۔ کچھ ضروری باتیں تقدیر کے متعلق ابھی بھی باقی ہیں۔ آج کے درس میں ہم تقدیر و قضاء و قدر کی اقسام کے بارے میں پڑھتے ہیں۔ توجہ سے اس درس کو بھی سنیں، بڑا اہم درس ہے۔ قضاء اور قدر کی 3 قسمیں ہیں بنیادی طور پر۔ ایک قسم جو ہے وہ مبرم حقیقی کے نام سے ہے۔ مبرم حقیقی قضاء و قدر کی وہ قسم ہے کہ علم الہی میں کسی شے پر معلق نہیں۔ یعنی کیا مطلب یہ ہے کہ اس کے اندر تبدیلی کسی صورت میں نہیں آ سکتی۔ اور دوسری قسم جو ہے وہ قضاء و قدر کی معلق محض ہے۔ معلق محض وہ قسم ہے جو ملائک کے صحیفوں میں، فرشتوں کے صحیفوں میں کسی شے پر اس کا معلق ہونا ظاہر فرما دیا گیا ہو۔ مطلب یہ ہے کہ اس کی تعلیق کے متعلق مسئلہ یہ ہے کہ وہ اکثر اولیاء اللہ کی دعا سے اس میں تبدیلی آ جاتی ہے۔ اور تیسری قسم جو ہے وہ معلق شبیہ بالمبرم ہے۔ معلق شبیہ بالمبرم تیسری قسم وہ یہ ہے کہ ملائکہ کے صحیفوں میں اس کی تعلیق مذکور نہیں اور علم الہی میں تعلیق ہے۔ کیا مطلب؟ کہ فرشتوں کے صحیفوں میں اس حد تک درج ہے کہ تبدیلی نہیں آ سکتی، لیکن علم باری تعالی میں یہ ہے کہ اس کی تعلیق ہے۔ خاصان خدا اولیاء کرام، جو خاص اولیاء کرام ہیں، ان کی دعاؤں سے اس میں تبدیلی اللہ کے علم کے مطابق ہوتی ہے۔ یہ 3 قسمیں ہیں اور اس کا ذکر ہم قرآن سے کرتے ہیں۔ یہ کتاب ہے مجدد الفسانی الشیخ احمد سرہندی قدس سرہ کی۔ یہ مکتوبات امام ربانی فارسی میں لکھی ہوئی کتاب ہے، امام ربانی کی، مجدد الفسانی کی، جو بہت معروف شخصیت ہیں، ہر خاص و عام اس سے واقف ہے۔ یہ مکتوبات امام ربانی، اس کے حوالے سے سنیں۔ مکتوب ہے 217 اور صفحہ ہے 350۔ قضاء کے اقسام کے متعلق لکھتے ہیں، فرماتے ہیں: ارشدک اللہ تعالی سبحانہ کہ قضاء بر 2 قسم است۔ فرماتے ہیں قضاء کی بنیادی 2 قسمیں ہیں۔ وہ تیسری قسم جو میں نے ذکر کر دی وہ بعد میں ذکر کرتے ہیں۔ فرماتے ہیں قضاء معلق اور قضاء مبرم۔ در قضاء معلق احتمال تغییر و تبدیل است۔ قضاء معلق میں تغییر اور تبدیل کا احتمال ہے کہ اس میں تغییر آ جائے، تبدیلی آ جائے۔ ودر قضاء مبرم تغییر و تبدیل را مجال نیست۔ قضاء مبرم میں تغییر اور تبدیل کی گنجائش نہیں ہے۔
اس میں تبدیلی نہیں آ سکتی، جیسے دونوں آیتوں سے اس کا ثبوت اور اس بات کر رہے ہیں امام مجدد الفسانی رحمہ اللہ، فرمایا قال اللہ سبحانہ وتعالی ما یبدل القول لدی، اللہ پاک فرماتے ہیں میرے ہاں کسی قول کو تبدیل نہیں کیا جاتا۔ اب دیکھو اس سے معلوم ہو رہا ہے کہ اللہ کے ہاں جو قول لکھ دیا جاتا ہے اس میں تبدیلی نہیں آتی۔ ما یبدل القول لدی، یہ قرآن کی صورت ہے، سورہ قاف کی یہ صورت ہے، آیت کریمہ ہے، اور تو اس سے ما یبدل القول سے آپ فرما رہے ما یبدل القول لدی این در قضاء مبرم است، یہ قضاء مبرم کے متعلق ہے، اس میں تبدیلی اور تبدیلی نہیں آ رہی۔ اور پھر فرمایا و در قضاء معلق می فرمائے، قضاء معلق میں فرمایا یمحو اللہ ما یشاء ویثبت وعندہ ام الکتاب، دیکھو یمحو اللہ، اللہ مٹاتا ہے، ما یشاء جسے چاہتا ہے، ویثبت اور ثابت رکھتا ہے، وعندہ ام الکتاب اور اس کے پاس اصل لکھا ہوا کتاب، جو اصل لکھا ہوا مضمون ہے وہ اللہ کے ہاں ہے۔ تو اس سے اب یہ معلوم ہو رہا ہے کہ قضا کی دو قسمیں ہیں بنیادی، معلق اور مبرم۔ تیسری قسم جو میں نے ذکر کر دی اس پہ میں اگلے درس میں تفصیل کروں گا، اس سے مزید وضاحت ہو جائے گی۔ اور وہ قسم کون سی قسم ہے؟ وہ ہے قضاء معلق شبیہ بالمبرم، اس کے متعلق میں بعد میں گفتگو کروں گا۔ تو یہ جو قضاء مبرم ہے اس میں تبدیلی نہیں آ سکتی، اور اسی آیت کریمہ میں قرآن عظیم الشان میں ہے کہ جب ملائکہ قوم لوط پر عذاب لے آئے اور سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے دعا کی، اللہ پاک فرماتے یجادلنا فی قوم لوط، قوم لوط کے معاملے میں حضرت ابراہیم علیہ السلام ہم سے جھگڑنے لگے، اللہ پاک فرماتے ہیں یا ابراہیم اعرض عن ھذا انہم آتیہم عذاب غیر مردود، اے ابراہیم علیہ السلام اس خیال میں نہ پڑو، اس خیال سے اعراض کرو، بے شک اس پر وہ عذاب آنے والا ہے جو پھرنے کا نہیں۔ اب دیکھو پھرنے کا نہیں، تبدیلی اس میں نہیں آ سکتی، یہ قضاء مبرم ہے۔ اور قضاء معلق اس میں تبدیلی آ سکتی ہے، جیسے میں نے ذکر کر دی قرآن عظیم الشان سے یمحو اللہ ما یشاء، اللہ ڈیلیٹ کرتا ہے، اللہ پاک محو کرتا ہے، مٹاتا ہے ما یشاء جسے چاہے، تو وہ قضاء معلق ہے۔ تیسری وہ قسم میں بعد میں تفصیل کریں گے۔ درس کو محفوظ کر لیں، ہمارے اگلے اہم درس کا انتظار کیجئے۔ اللہ تعالی عمل کی توفیق عطا فرمائے۔